بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آزادی ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے اور یہ ایک بابرکت چیز ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے جو آزادی حاصل کی، اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے موٹیوز کیا تھے، محرکات کیا تھے، کس بنیاد پر یہاں کے بر صغیر کے لوگوں نے یہ آزادی حاصل کی۔ اس حوالے سے جب ہم مختلف طبقات کے پاس جاتے ہیں تو مختلف طبقات آزادی کے مختلف مقاصد بیان کرتے ہیں۔ ان کے ہاں یہ پاکستان کی جو فریڈم ہے، اس کے جو موٹیوز تھے، کازز تھے، ریزنز تھے، وہ مختلف ہیں۔ ریلیجیس کلاس اور دینی طبقہ کے پاس جاتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو فی الفور کہیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح اسلام اس کی بنیاد ہے۔ جب ہم ایسے طبقہ کے پاس جاتے ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ ہے اور وہ ویسٹ سے، مغرب سے متاثر ہے، تو ایسے لوگوں کے ہاں ظاہر ہے یہ آزادی سیکولرزم کی بنیاد پہ ملی کہ آزادی سے رہیں، جو رجحانات دنیا قبول کرتی ہے ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات کو ہی اوڑھنا بچھونا بنایا جائے۔ دنیا کا دھارا دیکھیں، دنیا کا رخ دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کس چیز کو قبول کرتے ہیں، کس چیز کی ان کی ایکسیپٹنس ہے، اس کو اپنا لیں۔ ضروری نہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ یہ سطحی طور پر تو سوچ کہہ لیں کہ کچھ درست معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر اس کو فنڈامنٹل بیس پہ دیکھیں، بنیادی طور پہ دیکھیں تو یہ سوچ درست نہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر تو زندوں میں ہے، سد آدم ہے ضمیر کن فقہ ہے زندگی۔ اسلام ایک زندہ دین ہے، یہ اپنا وجود منوا سکتا ہے، تو لہٰذا اسلام ایسا نہیں ہے کہ یہ دوسروں کے دھارے میں بہہ جائے۔ تو لہٰذا اسلام پوری دنیا میں سلامتی کا پیغام دینے والا دین ہے، امن پھیلانے والا دین ہے، رہنمائی دینے والا دین ہے، دنیا کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ سوچ ایک طرح کا انسانیت کے لیے نقصان ہے، اس سوچ پر عمل کرنا انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے جو فیوڈلز ہیں، جاگیردار ہیں، ان کے ہاں ظاہر ہے مختلف سوچیں ہیں، ان کے بھی مقاصد مختلف ہیں۔ کچھ لوگ سوشلزم کو بنیاد بناتے ہیں اور اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں جو اب موجود لوگ ہیں، ان کی آراء تو مختلف ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف رکھتی ہیں۔ ہم تاریخ میں جائیں، ہسٹری میں جائیں اور دیکھیں کہ بانی پاکستان کا نظریہ کیا تھا اور اس تحریک میں جو شامل لوگ تھے ان کی سوچ کیا تھی۔ تو گفتار قائد اعظم احمد سعید کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ اسی طرح مطالعہ پاکستان کا جو نصاب ہمارے 9th اور 10th میں شامل ہے، اس میں 2 قومی نظریہ، یہ قائد اعظم کا جو ویژن ہے وہ دیکھیں۔ ان سے واضح پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسلام تھی، لا الہ الا اللہ اس تحریک کا نعرہ تھا، 2 قومی نظریہ پاکستان کے بننے کا سبب بنا۔ تو لہٰذا اس ملک کے وجود کا سبب ہی اسلام ہے، نظریہ اسلام ہے، 2 قومی نظریہ ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو ہمارا تو یہ ایمان ہے۔ اقبال نے وہ بڑی پیاری اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ، عقل ہوئی ہے زمان و مکاں کی زناری، نہ ہے زمان نہ مکاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ پاکستان کے وجود کا سبب اسلام ہے، اور اسلام کو یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ یہ کوئی فطرت سے ہٹ کر ہے۔ اسلام انسانیت کی خیر خواہی کا نام ہے۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام کی یہ تعلیمات، جس نے ایک نفس کی جان بچے اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا۔ من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا۔ دیکھیں نا، اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ یہ اسلام کی ہی تعلیمات ہیں، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے کہ جس سے لوگوں کے مال، جان، عزت، آبرو محفوظ ہے۔ تو اسلام ایک سلامتی والا دین ہے،
یہ لوگوں نے اس کو غلط تعبیر کیا ہے، اس کی مس انٹرپریٹیشن کی گئی ہے۔ دہشت گردی کو یا خوف کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، یا تہذیب کے متضاد چیزوں کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ یہ غلط تعبیرات ہیں، یہ اسلام کے خلاف غلط پروپیگنڈا ہے۔ اسلام تو دین فطرت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، رحمت للعالمین، یہ لقب ملا نا آپ کو، کسی اور نبی کو تو یہ لقب بھی نہیں ملا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہمارے نبی رحمت ہیں جہانوں کے لیے، آپ کا وجود جہانوں کے لیے رحمت ہے، آپ کی تعلیمات جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو یہ تو اسلام ہے۔ مولانا حالی نے کہا نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی بر لانے والا، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، نفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اسلام ہر جاندار کی خدمت کا سبق دیتا ہے، جس میں بھی جان ہے اس کی خدمت کرتا ہے، اس کا ثواب ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ انسانیت کی خدمت میں وہی شخص بہتر ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ تو خدمت ناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ تو اسلام انسانیت کے لیے رحمت ہے، اسلام انسانیت کے لیے بھلائی ہے۔ تو پھر میں خلاصہ کے طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اسلام ایک سلامتی والا دین ہے، اسلام ایک امن والا دین ہے۔ تو اس پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریہ بنا، جس طرح کے آپ جو ہے نا وہ 14 نکات قائد اعظم کے اٹھا لیں، میثاق لکھنؤ کو دیکھ لیں، ان میں واضح طور پر یہ ملتا ہے۔ پھر علامہ اقبال کے قائد اعظم جو ہیں، ان کے واضح بیانات موجود ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام ہی دنیا کو یہ جو استحصال ہے اس سے نجات دے سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہم اسلام کی تجربہ کا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال صحیح رائے، درست رائے یہی ہے کہ پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔